نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أصحابه وعلى وسلم. حضرات اساتذہ کرام اور ہمارے سب کے احترام، میرا پہلے سے ارادہ تھا کہ جامعہ سے فرصت ہوتے وقت آپ حضرات کے ساتھ ایک نشست ملاقات کے سلسلے میں منعقد کروں گا، جس میں جامعہ کے اساتذہ ہوں، حضرت عزیز ملت ہوں، حضرت صدر العلماء ہوں، ناظم اعلیٰ ہوں، کچھ انتظامیہ کے اہم ارکان ہیں، لیکن یہ نہ ہو سکا۔ سبب ظاہر ہے کہ حکومت کا فرمان آیا اور خود میں نے ہی 31 مارچ تک کے لیے تعطیل کے اعلان کے ساتھ ہی یہ میرے دماغ کا سارا خاکہ پھر منسوخ ہو۔ پھر میں تب سوچنے لگا کہ کچھ اساتذہ ہوں گے 6-7 انہیں کے ساتھ میں بیٹھ کر کچھ باتیں کر لیں، مگر پھر خیال آیا کہ قوم کہاں ہے، چھٹی کا وقت ہے، اس کو بند کر دیجیے۔ ہر ایک کا اپنا کچھ پروگرام ہوتا ہے، اس میں تھوڑا انداز مناسب نہیں ہے، اور اب ہمیں اپنے طور پر یہاں سے رخصت ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے سرکتی ہے اور نئی طاقتیں پرواز میں بدلتی ہے۔ یہ بالکل اتفاق ہے اور اس نے اتفاق نہیں کہ ہم اتنے لوگ آج اکٹھا ہو گئے۔ جب میں نے سب اٹھا کر دیکھا، دسترخوان سے دیکھا کہ 6-7 لوگ موجود ہیں، اسی وقت میری رائے ہوئی کہ کون ہم لوگ چند ہی آدمی مل بیٹھ میں کچھ باتیں ہو جائیں، اور وہ چند ماشاء اللہ بہت ہو گئے، اور مجھے بے پناہ خوشی ہے کہ جو دل کا ارمان تھا وہ ایک حد تک پورا ہو رہا ہے۔ اگرچہ اس مجلس میں ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ اور ہمارے مشاہد نہیں ہیں، لیکن آپ حضرات کی موجودگی بھی ہمارے لیے باعث سعادت اور باعث ہماری تدریسی سال تو زندگی، ہماری تدریسی زندگی تو بہت طویل ہے۔ شمسی سال کے لحاظ سے 41 سال اور قمری سال کے لحاظ سے 42 سال، جو باضابطہ تقرر کے وقت سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں سے یہ عرض کروں کہ باضابطہ تقرر سے 2 سال پہلے ہی سے میرا تدریسی دور شروع ہو گیا تھا یونیورسٹی، تو اگر ان 2 سالوں کو بھی شمار کر لیا جائے، شمار کرنا ہی چاہیے، اس طور پر میری کل تدریسی زندگی جامعہ شرعیہ میں شمسی سال کے لحاظ سے 43 سال اور قمری سال کے لحاظ سے 45 سال، 42 اور 44 سال۔ تو اتنا بڑا وقفہ کسی کو تدریس کا مل جانا، یہ خود اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، سرکار کی رحمتوں کا صدقہ ہے
کہ ہمیں جامعہ اشرفیہ جیسے جامعہ میں عام ادارے میں 44 سال تک تدریس کا باضابطہ موقع ہے، تو بڑی بات۔ بس آپ حضرات سے دعا ہے کہ درخواست ہے کہ آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس تدریسی زندگی کو اپنی رضا کے لیے خاص فرمائے اور شرف قبول عطا فرمائے، اور اسے ہمارے لیے، ہمارے بال بچوں کے لیے ذریعہ آخرت اور ذریعہ وسیلہ نجات اور وسیلہ بخشش۔ ہم کسی لائق نہیں، خاص طور پہ اس لائق ہم قطر نہیں تھے کہ ہم صدارت مدرسین کا منصب سنبھالیں۔ ہماری دنیا ہی الگ تھی، وہ الگ دنیا ہے اور یہ الگ دنیا ہے، وہ الگ میدان ہے، یہ الگ میدان ہے۔ میں قدرت کو جو منظور تھا ہوا، اور میں نام کے لیے ہی صحیح صدر مدرسین یا رئیس المدرسین کی حیثیت سے مسند صدارت پر متمکن، کیونکہ مجھے تجربہ تو دور کی بات ہے اس میدان کا اور اس دنیا کا نہ تجربہ تھا، اور نہ ہی سلسلے میں مجھے کوئی شناسائی نہ کوئی واقفیت نہ، کچھ بھی میں واقف نہیں۔ میں نے دعوت دینے والے ذمہ داروں سے کہا تھا کہ انہوں نے ہم سے جو کم لوگ ہیں، جو اساتذہ ہیں، انہیں بہت زیادہ معلومات ہیں، آپ ان میں سے کسی کا انتخاب کریں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے جیسے حضرت مصباحی صاحب کی کا تعاون کیا ہے، انشاءاللہ جو ہمارے جونیئر ہمارے حکمراں بن کر آئیں گے، ہم ان کا بھی ساتھ دیں گے، ان کا مکمل تعاون کریں گے۔ وہ اس کے لائق ہوں گے، ہم اس کے لائق ہوں گے۔ ہم بیمار بھی رہتے ہیں، ہمارے ذمے دوسری مصروفیات بھی ہیں، جامعہ کی ہیں، اس لیے مجھے معاف کیا، لیکن وہ راضی نہ ہوئے، اور آخر کار مجھے یہ کام تفویض ہوا۔ تو میں نے بار بار اس مسئلے پر غور کیا کہ مجھے کس طور پر یہ کام کرنا چاہیے۔ ایک آدمی تجربہ کار ہو تو اپنے تجربے کی بنیاد پر بہت کچھ کر لیتا ہے، اور ہر موڑ پر مستقل فیصلہ کر لیتا ہے، یہاں تو کچھ نہیں تھا۔ تو میں نے حالات کا جائزہ لیا، آپ حضرات کے فکر اور مزاج کو بھی میں نے پڑھنے کی کوشش کی، اور میں نے شراب کی تنہائی میں یہ فیصلہ لیا کہ ہمیں نرم پالیسی کے ساتھ یہ کاروان سفر آگے بڑھانا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی نہ تجربہ کار ہو، اس کے لیے اس کے سوا اور کوئی راہ ہی نہیں۔ تو میں نے وہی پالیسی اختیار کی، اور اسی طور پہ میں یہ کارواں لینا چاہتا ہوں۔ اسی پالیسی کے تحت میں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ سختی نہیں کی۔ کبھی میں نے ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ باتیں ایسی دیکھی جس پر ہمیں متنبع کرنا چاہیے تھا، میں بس اوقات ہم نے صرف نظر کیا۔ ہاں، بات جب کبھی بہت آگے بڑھ گئی، حضور شکلی حد تک مجبوری تھی، کیونکہ اب بات ایسی آ گئی تھی کہ ہم متنبع نہ کریں تو ہمیں اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ جب ہم نے یہ دیکھا کہ اب خاموشی سے ہم اللہ کے یہاں مجرم قرار پائیں گے، تو ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہا، اور ایسے حالات میں ہم نے بعض اساتذہ کے ساتھ کچھ دستور جامعہ کے مطابق کرنا ہے، سختی نہیں کی، دستور جامعہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہم نے کچھ کیا، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے گا، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے جو دستور ہم کو دیا ہے، ہم نے اسی دستور کا تحفظ کیا ہے اور اسی دستور کا عمل کیا۔ لیکن ایسا ہمارے دور صدارت میں شاذ کی معنی ہے، زیادہ تر یہی ہے اور مکمل یہی ہے کہ ہم نے اس طرف سوچا بھی نہیں۔ ایک کام میں نے اور کیا، اساتذہ ہوں، طلباء ہوں، ملازمین ہوں، جس کا جو بھی کام آیا اور قانونی حد تک میری امکان میں تھا تو میں نے کیا،
اور کسی بھی شخص کو میں نے واپس نہیں کیا. ہمارے یہاں لا نہیں تھا، نہیں تھا، ہاں تھا، ایجاب تھا، اسلام. میں نے جس کا بھی کام آیا سب کا کام کیا. ہاں کوئی ایسا کام ہو جو قانونی نقطۂ نظر سے، دستوری نقطۂ نظر سے میرے دسترس سے باہر ہو، میرے دائرۂ اختیار سے باہر ہو، تو میں نے وہاں اپنے آپ کو مجبور اور عاجز سمجھا، اور وہاں میں نے بڑی لجاجت کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ معذرت کر لی. مجھے ایسا احساس ہے کہ ایسے بعض حالات ہمارے تکلیف بھی ہوئی، مگر یہ تکلیف اس وجہ سے ہوئی کہ ہم اس کام کو کر نہیں سکتے، ہم عاجز ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میں اس سلسلے میں محفوظ نہیں ہوں گا، کیونکہ وہ ہمارے دسترس سے اور ہمارے اختیار سے، امکان سے وہ چیز بات جتنی بات ہماری امکان میں تھی، ہماری استطاعت میں تھی، ممکن حد تک میں نے وہاں ہاں کیا ہے، کام کیا ہے. ہم نے کسی کو اپنے ہاتھ سے محروم واپس نہیں کیا ہے، چاہے ملازم ہو، چاہے مدرسین ہو، چاہے دوسرا اسٹاف ہو، سب کے ساتھ ہم یہ ایسا رویہ ہے. ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے ایک فرمان تھا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کو. اجتماعی امور میں ہم نے ہمیشہ نظام عدل کو برپا کیا، اور انفرادی امر میں کوئی آیا اور وہ احسان کا حقدار تھا تو ہم نے وہ احسان کے تقاضوں پر بھی عمل کرتے رہے. اس طور پر اس آیت کریمہ کے دونوں اجزاء پر عمل کیا، اجتماعی امور میں عدل و انصاف کا، اور انفرادی امور میں جہاں تک بھی بن سکا احسان کا اور رحمت کا ہم نے مظاہرہ کیا اور کیا. یہ ہماری طویل صدارت کی زندگی کی ایک مختصر کہانی ہے. 3 مہینے کم آج شمسی سال کے لحاظ سے میرے دور صدارت کو 7 سال ہو گئے. یہ دور ایک خاردار دور ہوتا ہے. یہ کرسی خاردار وادی کہلاتی ہے، یعنی کانٹوں کا سیج. داہنے کروٹ لیجیے تو بھی کانٹا چبھے، بائیں تو بھی کروٹ، تو بھی پیٹ ڈبل تو بھی. ہم نے کوشش کی کہ اس خاردار وادی کو اس طور پر پار کر جائیں کہ ہمیں کہیں کانٹا نہ چبھے. آج میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ بندگی ادا کرتا ہوں، سجدہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اپنے فضل خاص سے اپنے ماموروں کے ایک صدقے میں ہمیں اس خاردار وادی سے سلامت کیا. الحمدللہ ہم سلامت بھی گئے، نہ چڑھائی کی، نہ ہنگامہ ہوا، نہ کوئی اور بات ہوئی. کوئی بہت باتیں جو کہیں جاتی ہیں جو قابل ذکر نہیں ہے، اور تھوڑی بہت جو باتیں ہوئی ہیں وہاں بھی اگر کچھ مفاہمت ہو انشاءاللہ وہ ہم کو معذور کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں. ہم نے اساتذہ کرام کا کہ تقابل کے لیے بھی عزیز دام البرکاتہ کو سے یہاں سفارش کی. ان سے اجازت ملنے کے بعد تو جو پہلے کا طریقہ چلا رہا تھا ہم اس طریقے کو برقرار رکھا. جن کی صلاحیتیں پڑھتی ہوئی ہیں، جانچی ہوئی ہیں، تو ان کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے. تو ہم نے بھی ان کے لیے ایسا کچھ نہیں کیا. سب کی صلاحیتیں سب کے سامنے تھی. تو اس طور پر ہم نے وہاں پہ الحمدللہ جو تعامل چلا آ رہا تھا جامعہ شفیعہ کا، تعامل بھی ایک دستور ہوتا ہے. ہم نے اس تعامل کو اپنے آپ کو گامزن رکھا اور اسی کے مطابق عمل کیا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا یہ دامن بالکل پاک ہے. میں قطعی نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ ایک خام کا نہ تجربہ کار بلکہ ناواقف شخص اگر کوئی پرپیش وادی سے گزرے گا تو
کہیں بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے۔ خطائیں کون سی بھی ہو سکتی ہے؟ جو اس میدان کے ماہر اور جو خامکار ہے، تو اس کے طور قدم پر خطا ہو سکتی ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو اس کو آپ ہم کریں، ہم اپنے انتظامیہ سے بھی اور اپنے ذمہ داروں سے بھی، آپ حضرات سے اس سلسلے میں بہت صاف لفظوں میں کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کوئی مبررہ نہیں سمجھتے، پاک دامن نہیں سمجھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دو خامیاں میرے آپ کی نگاہ میں آئی ہیں، میں اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے احباب، میں خامیوں کا مجموعہ ہوں، ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں بے شمار خامیاں ملے ہیں۔ یہ خدائے ستار و غفار کا کرم ہے کہ میری ایک ہی دو خامیاں آپ پر منتشر ہیں، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اگر کوئی تجسس کرے، تحقیق کرے تو سینکڑوں خامیاں ملے گی۔ تو ایک ایسے خامکار کی کیا بات جسے خود اپنے اندر ہزاروں خامیوں کا اعتراف ہے، اگر دو چار خامیاں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو گواہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرمائی۔ ہزاروں بے شمار عیوب میں ایک دو چار اگر کھل گئے کسی طرح سے وہ کوئی بات نہیں، یہ بھی اس کی شان ہے۔ ہم ایک بات کو بہت صاف طور پہ عرض کر دینا چاہتے ہیں، حقوق تین طرح کے ہیں۔ ایک تو بندوں کے اوپر اللہ کا حق قائم ہے، حق اللہ، جیسے نماز روزہ وغیرہ ہے۔ اس حیثیت سے اگر آپ میری زندگی کا جائزہ لیں گے تو بہت کچھ کم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے گناہوں میں ڈوبا ہو، میں نہیں کرتا کہ آپ کو کیسا پائیں گے۔ دوسری صورت ہوتی ہے حق نفس، کہ اپنے حقوق اور اپنی افادیت اور اپنے منافع وغیرہ کے معاملے میں آدمی کچھ کام ایسے کر کرتا ہے جو کبھی نہیں کرنا چاہیے، جس کو فتنہ اولاد اور اموال وغیرہ سے بھی تعبیر کیا ہے قرآن میں، پاک میں آنے سے۔ تو یہ حق نفس میں آتا ہے۔ حق نفس کا اگر جائزہ لیں گے تو اس میں بھی مجھے بہت کچھ خامیوں میں، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہم اس کا اعتراف، تو اس لیے میری ایسی زندگی کا جائزہ نہ لیا جائے، تجسس نہ کیا جائے جس کا تعلق حق اللہ سے ہو یا جس کا تعلق حق النفس سے۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، ہمارے رب کا معاملہ ہے، وہ ہمارے ساتھ جیسا چاہے گا فیصلہ کرے۔ ہاں، ایک حق العبد ہے۔ حق العبد کا مطلب ہمارے ذمہ آپ کی، آپ سب کے حقوق ہیں، آپ سب کے حقوق ہیں، دوسرے بندوں کے حقوق ہیں۔ ایک بندہ جو بیمار بھی ہو، ناتجربہ بھی ہو، خوفاؤ بھی ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کے حقوق ادا کریں۔ پھر بھی حق کی اس تیسری قسم کے لیے میں نے بھرپور کوشش کی ہے اور خدا تعالیٰ کا خوف دل میں رکھ کر میں نے کوشش کی ہے کہ کسی بھی بندے کا حق میری وجہ سے دبنے نہ پائے اور مؤخر بھی نہ ہو۔ اس کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ میری اس زندگی کا جو حق العبد سے تعلق رکھتی ہے آپ جائزہ لے سکتے ہیں، اور کہیں آپ کو کوئی خامی نظر آئے تو برملا آپ مجھ سے کہہ دیں، ہم آپ سے معافی کے خاطردار ہوں گے۔ آپ چاہیں گے تنہائی میں، ہم تنہائی میں معافی مانگ لیں گے۔ آپ چاہیں گے مجمع عام میں، تو اللہ تعالیٰ نے بہت کشادہ قلب مجھ کو عطا فرمایا ہے۔ اے چھوٹا حساب اور کہنائیاں ہوتی، انشاءاللہ ہم ہزاروں کے مجمع عام میں بھی آپ سے مانگیں گے۔ حق العبد کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب معاف کر دیتا ہے، اور اس کی عدالت عالیہ کا دستور یہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے۔ اس لیے ہم نے خاص طور پر
حق کے اس شعبے کو کبھی مجروح نہیں ہونے دیا، پامال نہیں ہونے دیا، اور ہمیشہ ہم نے اس بات کا خیال رکھا کہ جو بھی آئے ہمارے امکان میں اس کا کام کر دو، واپس رکھو۔ ہماری سرکار کی سنت ہے کہ آپ یہاں کبھی لا نہیں تھا، نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کی بارگاہ کا جناب اگر اس سنت پر ہم بھی چلتے ہیں تو شاید اس کا صدقہ ملے اور اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں ہماری بخشش اور مغفرت فرما دے۔ تو اسی کو پیش نظر رکھ کر ہم نے بھی اپنے آپ فیصلہ کیا کہ ہمارے یہاں اللہ نہیں رہے گا، نہیں رہے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی پوری کر لی ہے۔ یہ ہماری اپنی بات ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، میں بھی اپنی تعریف کرتا ہوں، حالانکہ خود ستائی اچھی نہیں ہوتی ہے۔ حال ہی کہتے ہیں اے دل بشر وہ کون ہے جو خود ستا نہیں، پر خود ستائیوں کے عنوان جدا جدا۔ ہم نے کسی عنوان سے اپنی خود تعریف کر دی، یہ ٹھیک ہے، مگر اس بات کو اور اس حقیقت واضح کرنے کے لیے کیا ہے کہ اس کو ہم نے اپنا پاس صاف رکھنے کی کوشش کی ہے۔ باقی جو دو حقوق ہیں اس میں آپ ہم کو آگے پڑھیں، مگر اس کا تعلق آپ سے نہیں ہے، ہمارے ہم سے ہے اور ہمارے رب سے ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو ہمیں اخیر میں ایک بات ہم اور عرض کریں گے، اور یہ بھی اللہ کا شکر، یہ بھی اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں حق الحق کو ادا کرنے کی پوری توفیق دی۔ اب ایک بات اور آخری بات، ہم نے اپنے بڑوں سے ملاقاتوں میں مذاکرات میں یہ بات سنی کہ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر بہت کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں، انہیں کام کا موقع نہیں ملتا، اس لیے ان کی خوابیدہ صلاحیتیں بیدار نہیں ہو پاتی، خوابیدہ ہی رہ جاتی، بلکہ کبھی اور زیادہ سو جاتی۔ ہمارے جماعت کے اندر ایسے افراد ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ اللہ نے جو ان کو صلاحیت عطا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے صلاحیتوں کی اظہار کا بھرپور موقع بھی دیتا۔ جیسے ماضی میں حضور سیدی حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ، اور موجودہ حال میں حضرت عزیز ملت سربراہ اعلیٰ پیر طریقہ شاہ عبدالرفیع صاحب دامت برکاتہ القدسیہ نظم و نسق کے میدان میں اور تعلیم کو ارتقاء کے میدان میں صدر العلماء حضرت مولانا محمد احمد مصطفیٰ ان حضرات اللہ نے جو صلاحیت دی تو اس صلاحیت کے اظہار کے لیے بھرپور موقع ملا۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کے پاس صلاحیتیں کم ہوتی ہیں، مگر ان صلاحیتوں سے زیادہ اظہار کا موقع اللہ تعالیٰ کو کرتے ہیں۔ اگر اس کی کوئی زندہ مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو ان میں سے ایک مثال میں آپ کے سامنے کروں۔ صلاحیت نہیں ہے، مجھے اعتراف ہے کہ آپ میں ہر شخص مجھ سے اچھی صلاحیت رکھتا ہے، اچھی استعداد رکھتا ہے، آپ اچھے عالم ہیں، فاضل ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن میری کچھ شہرت بھی ہوئی ہے تو یہ بس اللہ کا فضل ہے، میری اپنی صلاحیت کا دخل نہیں ہے۔ آپ میں ہر شخص مجھ سے بڑا فقیر ہے، آپ میں ہر شخص مجھ سے بڑا محدث ہے، آپ میں ہر شخص مجھ سے بڑا عالم ہے، مجھ سے بڑا دانشور ہے، مجھ سے بڑا فہیم ہے، فقیر ہے۔ باقی جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کا فضل ہے۔ ہمیں اگر یہ جامعہ نصیب نہ ہوتا تو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع نہ ملتا۔ جامعہ ملنے کی وجہ سے ہمیں نہ صرف اپنی صلاحیتوں کا بلکہ اس سے بہت آگے بڑھ کر اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملا۔ اس لیے بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری انتظامیہ نے ایک نادان کو، ایک کمزور کو، ایک کم فہم کو جامعہ کی خدمت کے لیے انتخاب کیا۔ 44 سال اور ادھر اخیر میں آ کر کے تقریباً 7 سال، تو انہوں نے ہمیں اپنی صلاحیتوں کی اظہار کا بھی موقع دیا، بلکہ اپنی صلاحیتوں سے بہت زیادہ اظہار کا موقع دیا۔ اس لیے ہم اپنی انتظامیہ کے عمومی طور پر اور حضور صاحب اعلیٰ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خصوصی طور پر شکر گزار ہے کہ ہم کو یہ موقع عطا ہے۔ ہم آپ حضرات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کام کیا ہم نے نہیں کیا،
حقیقت میں آپ نے کیا، آپ کا تعاون برابر ہمارے ساتھ رہا، تو اس تعاون کی وجہ سے یہ گاڑی آگے بڑھی، سب کا تعاون ہے، سب کا ساتھ ہے اور معاملہ کام آگے بڑھتا رہا۔ اس میں خاص طور پر کچھ حیثیتوں سے ہمارے ماسٹر لازم مطبخ فیاض احمد عزیزی صاحب نے بڑا تعاون کیا ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور مولانا رفیع القدر صاحب نے اپنے احباب کے ساتھ میرا بہت بڑا تعاون کیا ہے انتظام وغیرہ کے نظم نسق کے سلسلے میں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور بہت سے قانونی امور میں، ہم تو قانون نام کی چیز بھی نہیں جانتے تھے، قانونی امور میں ہمارے ماسٹر عالی جناب ماسٹر فیصل جاوید صاحب نے ہمارا بھرپور تعاون کیا اور ہم کو سنبھالے رکھا، اور ہم کو اعظم گڑھ کی افسر تک بھی انہوں نے جانے کا موقع ملا۔ اتنے سے مدرس ہیں جو لکھنؤ کی خاک چھانتے رہتے ہیں، اعظم گڑھ کی خاک چھانتے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے افسروں کا دوڑتے رہتے ہیں، مگر میں ان سب سے بری رہا، پاک رہا، صاف رہا۔ یہ سب اس مرد جانباز کی، انہوں نے کبھی ہم کو ایسی زحمت نہیں آنے دی جس کی وجہ سے مجھے اعظم گڑھ بھی جانا۔ تو ہم ان کا اور ان کے عوام صاحب اور احباب کا بھی شکریہ، ماسٹر عبدالرحمان صاحب سے بھی میں نے کوئی مشورے دیے اور انہوں نے مفید مشورے دیے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور آپ لوگوں سے تو برابر ہمارا ساتھ رہا، اور امرہم شورا بینہم، اور پاک نے فرمایا کہ اس امت کا کام بعض مشورے سے ہوگا، تو ہم نے تقریباً ہر بڑا کام آپ کے مشورے ہی سے کیا ہے۔ آپ نے اچھے مشورے دیے، مفید مشورے دیے، وہ مفید مشورے نہ ہوتے، آپ کا تعاون نہیں ہوتا۔ ہمارے ماسٹر فیاض صاحب ہیں، ہمارے عالی جناب ماسٹر فیصل جاوید صاحب ہیں، مولانا رفیع القدر صاحب ہیں، ان کے عوام و انصار ہیں، تو یہ گاڑی کسک نہیں سکتی۔ آپ سب کے تعاون سے اللہ کا شکر ہے یہ کارواں چلا، خوب چلا، اور چل کر منزل مقصود پر پہنچا۔ آج ہم اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ اس وادی میں آ کر بہت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مجروح ہو کر جاتے ہیں اور ہم مسرور ہو کر جاتے ہیں۔ عزت کے ساتھ جا رہے ہیں، فرصت کے اور عزت کے ساتھ رخصت ہو رہے ہیں۔ ان سب میں آپ سب کے تعاون کا دخل ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل کا، سرکار کے کرم اور عنایت کا بہت بڑا دخل ہے۔ ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں دلوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب شکر ادا کرتے ہیں۔ پھول کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، بات پہنچ جاتا ہوں گلشن کے راہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ یا ہمارے اسکول کو اور ہمارے اسکول دور تدریس اور دور صدارت کی خامیوں کی عدالت ہمیں معاف فرما، اور تو عالم الراحمین علم فرما، ستار پردہ پوشی فرما، غفار نوشی، کریم کرم فرما، اور ہم سب پر کرم فرما، سارے مسلمان عالم پر کرم فرما، اور اپنی رحمتوں سے وافر حساب۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخصیت باقی رہ گئی، حضرت مصباح صاحب، تو ان کی خدمات، ان کا تعاون، ان کی حوصلہ افزائی سب کے اوپر ظاہر ہے، ہم ان کے لیے بھی سراپا سپاس ہیں۔ شکریہ آپ لوگ کا، آپ لوگوں نے وقت دیا۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم لوگ ذرا مل بیٹھ لیتے پرچہ کوئی نمائندگی کی ساتھی کی طرف سے بھی جو شاہ فرمایا اسی تکالیف ہم لوگوں کی طرف سے بھی سامنے پیچھے کسی نے کوئی تذکرہ کسی طرح سے بھی کیا ہو، شاگردوں سے امید ہے
پہنچی تھی لیکن فرمائے آپ سب کی طرف سے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں بہت جلدی میں پہنچی ہے لیکن ہو سکتا اور اسی کی طرف پہنچی ہوں. کوئی بات نہیں ہے. ہمارا دل الحمدللہ صاف ہے. ہمیں کچھ کام کرنا ہے کام کرتے ہیں. چھوٹے سے دل میں اگر دنیا کی چیزیں بھی رکھیں گے تو ہم کام نہیں کر سکتے. اس لیے ہمارا دل ہمیشہ سب کے لیے صاف رہتا ہے خوشحال رہتا ہے. اللہ اپنی طرف سے سب کو ملے. ٹھیک ہے تو بتاؤں مشافہ کر لیں ان شاء اللہ رات میں رہیں گے پھر فاتحہ پر ان شاء اللہ.